میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، ان کو غور سے سننا چاہیے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، دلائل سے جواب دیں، دلائل سے اس کو قائل کریں، اپنی بات بھی منائیں۔ جناب اسپیکر، چونکہ وقت کی چونکہ کمی ہوتی ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں جو بھی بجٹ پیش کیا ہے اس میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، اور اس کے ساتھ جو کمی بیشی ہے یہ بات اسی لیے ہوتی ہے۔ آپ تجاویزیں دیں، اس میں جو متعلقہ لوگ ہیں، منسٹر ہیں، وہ ضرور اس پر غور کریں اور اس کے ساتھ اکاموڈیٹ بھی کریں۔ میں شکریہ وائنڈ اپ کریں جناب اسپیکر، آخر میں مختصر جی بات، مجھے اپنے حلقے کی تو بات کرنے دینا جی کم از کم۔ اس وقت چونکہ میں صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، ظاہر ہے کہ وہاں ہماری اپوزیشن میں کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی اور بہت سارے علاقے معروم ہو گئے۔ میں ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھتا ہوں، عوام جو چاہے صوبہ خیبر پختونخوا مالکن ڈویژن ہے یا فاٹا ہے یا اس کے ساتھ باقی ڈویژن ہے، لیکن ہزارے کے ساتھ بالعموم اور میرے حلقے اور ضلع مانسہرہ کے ساتھ بالخصوص بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ جہاں آپ بات کرتے ہیں، یہاں جس وقت اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہمارا NFC یہ وارڈ ہے، سارا کوئی ہزارے میں، تربیلا ڈیم ہزارے میں، سکی کناری ڈیم ہزارے میں، داسو ڈیم ہزارے میں، بادشاہ ڈیم ہزارے کے ساتھ، پتران ڈیم ہزارے بنا ہے، اسی طریقے سے باقی 6 ڈیم بن رہے، لیکن وہاں کے لوگوں کو جہاں کسی بھی حلقے میں کوئی اس طرح کے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہاں مقامی لوگوں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ میری یہ تجویز ہے کہ جہاں سے بجلی پیدا کر پورے ملک کو روشن کیا جاتا ہے تو وہاں ان لوگوں کو بھی سبسڈی دی جائے، ان کو مراحت دی جائیں، ان کو بھی پاکستانی سمجھتے ہوئے ہمیں بھی یہ فری بجلی دی جائے، جس طرح کوستان میں باقاعدہ معاہدہ ہوا اسی طریقے سے باقی بھی جو حلقوں کو جو بجلی میں چھوٹ دی جائے، فری دی جائے۔ انرجی سسٹم کی بہتری کے لیے جو سولر سسٹم کا اعلان کیا حکومت کا بڑا بہتر قدم ہے، اور اس طرح ٹیکس نیٹ میں جو توسیع کی بات کی گئی ہے بے شک تجویز آنی چاہیے، اس میں ضرور اس کو شامل کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ایک اور میری تجویز ہے جناب شکریہ زرتاج گل صاحبہ۔ جی مائک کھولیں، ٹائم دیا جی وائنڈ اپ کر لیں پلیز۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، پاکستان سپورٹ بورڈ کو فعال بھی کیا جائے، اور میرے خیال میں یہ تمام جہاں تک میری ناقص رائے ہے کہ جو 18ویں ترمیم میں باقی بہت اچھی بات ہوئی، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ پلیز وائنڈ اپ کریں جناب۔ میری یہ تجویز ہے کہ اس کو سینٹرلائز کیا جائے، اس پر دوبارہ اسمبلی غور کرے، ایجوکیشن کو سینٹرلائز کیا جائے اور ہیلتھ کو مجھے نہیں بس میں یہ اس لیے شکریہ جی جناب اسپیکر، چونکہ زلزلہ سے میرا حلقہ متاثر رہا ہے۔ ابھی بھی آپ یقین جانیں جو بالاکوٹ سٹی ہے، نیو بالاکوٹ سٹی، ابھی تک وہ لوگوں کو پلاٹ بھی الاٹ نہیں ہوئے، شیلٹروں میں رہ رہے۔ مانسہرہ سٹی کے لیے پانی نہیں ہے، اس وقت یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی، 10 سال ان کو پانی نہیں ملا۔ اس کے ساتھ زلزلہ سے تقریباً 10 ہماری روڈ جو ہیں جو تحصیل بالاکوٹ اور مانسہرہ کی ابھی تک انکمپلیٹ ہیں، اس کے لیے 2005 کے زلزلے میں تباہ ہوئے تھے، ابھی تک ان کو دوبارہ کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا۔ میں ایرا والوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم نے تو صوبوں کے اختیارات دے دیے، آپ صوبوں کے پاس جائیں، اور صوبے کی یہ حالت ہے۔ تو اسی لیے میں اس فلور پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صوبے توجہ نہیں دیتے، وہ کہتے فنڈ لائیں، ہم فنڈ لائیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہے، اور وہ جو انکمپلیٹ جو سکول ہے، اسپتال ہے، روڈز ہیں، اور اس کے ساتھ جو بالاکوٹ نیو سٹی تھے، اس کو یہ مکمل کرے۔ یہ ہماری مطالبہ ہے پرزور طور پر، سیاحت کو ترقی کی کتنی سخت ضرورت ہے، لیکن بری حالت ہے ضلع مانسہرہ کے روڈوں کی بھی، پانی وہاں سٹی کے لیے نہیں ہے، قبرستان نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی جو ضروریات ہے وہ چیزیں دینا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہم پر تو ساری باتیں ٹھوستے ہیں، اپنی ذمہ داری بھی